الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله وعطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين. اللهم عجل له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وقرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وقال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اس سے پہلے کہ میں آج کے سبجیکٹ یا ٹاپک پہ بات شروع کروں، ایک چیز کو واضح کرنا یا اس کو ایکسپلین کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس کریسنٹ سائٹنگ کے مسئلے کی وجہ سے اب ہماری کمیونٹی اور ہمارے مومنین ان کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ واجبات کے اندر مختلف مراجع کے فتوے الگ ہونے کی وجہ سے ہر مومن کی رسپانسبلٹی یا ڈیوٹی دوسرے سے الگ ہو سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کسی دن واجب ہے کہ روزہ رکھے اور دوسرے آدمی کے لیے حرام ہے کہ روزہ رکھے۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ وائی یہ ہوتا ہے اسلام ایک، اللہ ایک، قرآن ایک، رسول کی شریعت ایک، تمام معصومین کا فرمان ایک، تو وائی فتوے دو کیوں؟ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جسے اس لیے مجھے اس عشرے میں ڈسکس نہیں کرنا، 2 سال سے اس پہ بات ہو رہی ہے، اور جن کو کنونس ہونا ہے وہ کنونس ہو چکے ہیں، اور جنہیں کنونس نہیں ہونا ہے اب وہ صرف امام سے براہ راست سنیں گے تو کنونس ہوں گے، اور کسی کی بات فائدہ نہیں۔ تو اس لیے میں اس ٹاپک کی جانب نہیں جا رہا ہوں، میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ والا اصول جو آپ کو معلوم ہے، اچھا اب اس کے اندر ایک جملہ میں ذرا سا اس بات کو اور ایکسپلین کرنے کے لیے بتا دوں کہ یہ جو ہمارے اور آپ کے پاس ایک کنسپٹ ہے کہ ایک مرجع کا فتویٰ دوسرے مرجع سے الگ ہوتا ہے، اس لیے یہ پاسبل ہے کہ ہماری قوم میں ایک ہی علاقے میں رہنے والے ان کے واجبات کی ذمہ داری الگ، اگر یہ بھی انکمپلیٹ، یہ بھی پاسبل کہ ایک ہی مرجع اور اس کا ایک ہی فتویٰ، اور پھر بھی اس کو فالو کرنے والوں میں سے کچھ کے لیے واجب ہو آج روزہ رکھنا ایک ہی مرجع، اور اسی کے مقلد میں سے کچھ کے لیے روزہ حرام۔ اب اس کی تفصیل چھوڑیے، یہ بات رمضان کے روزے اور چاند کے علاوہ حج میں بھی لوگوں کی سمجھ میں آتی، اسی انداز کے ڈیفرنسز حج میں بھی، مگر یہی بات نماز کے لیے بھی یاد رکھیے گا، نماز کے اندر بھی کہیں کہیں بہت ہی مائنر ڈیفرنسز ہیں، لیکن ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے کہ 2 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک کی نماز دوسرے کی نماز سے مختلف ہو۔ عجب دیکھیے، کبھی تو اس کا ریزن کوئی اور چیز بھی ہوتی ہے، جیسے کتاب وافی کی یہ حدیث جسے میں اکثر کوٹ کرتا رہتا ہوں، میں اپنے ٹاپک سے نہیں ہٹا ہوں، یہ چیز بھی کیونکہ آج کا سب سے زیادہ ایک قسم کا ہاٹ یا برننگ ایشو، تو میں ریزننگ نہیں بتاؤں گا،
لیکن اس کے حوالے سے ایک مومن کی ڈیوٹی آگے کی مجالس میں ڈیٹیل کے ساتھ آئے گی، لیکن ایک حدیث آج سن لیجیے، کتاب وافی کی حدیث، اور حدیث یہ ہے ایک بڑی تعداد میں آج کل مومنین کربلا کی جانب جا رہے ہیں، بلکہ زائرین کی میجورٹی اکثریت جا چکی، اور کربلا کی زیارت کی جو امپورٹنس اور سگنیفیکنس ہے کہ واجب حج کر لینے کے بعد حج سے زیادہ اہمیت کربلا کی زیارت کی بتائی گئی، لیکن کربلا کی زیارت کے ساتھ ساتھ ہمارے 8ویں امام امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت، اس کی بھی اتنی امپورٹنس اور اہمیت ہے۔ روایتیں پڑھی اور مراجع کے فتوے دیکھی۔ اب روایت جو میں پڑھنے جا رہا ہوں کتاب وافی کی، روایت یہ ہے کہ جب ہم آج کربلا یا مشہد جاتے ہیں تو امام کے روضے کی زیارت کرتے ہیں۔ 1400 سال پہلے، 1300 سال پہلے، 1200 سال پہلے خود امام معصوم تھے، لوگ ان کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے، مگر ان میں 8ویں امام کے حالات ایسے ہیں کہ 2 سال کے لیے امام کو مدینہ چھوڑ کر طوس، نیشا پور، مشہد یا مرو وہاں پہ جانا پڑا، جس کی ڈیٹیل بتانے کی آج کی مجلس میں ضرورت نہیں۔ تو اب ہوا یہ کہ مدینے والے جو پہلے 24 گھنٹے امام کی زیارت کیا کرتے تھے، کبھی امام کے گھر میں، کبھی مسجد میں، کبھی بازار میں، کبھی جنت البقیع کے قبرستان میں، اور ایک دم سے پتا چلا کہ زیارت کا یہ سلسلہ سٹاپ ہو گیا۔ پہلے وہ الٹا ہوتا، دنیا بھر کے لوگ مدینے آتے تھے امام کی زیارت کرنے، اور مدینے والے ہر وقت امام کی زیارت کا چانس حاصل کرتے، اور اب پتا چلا کہ مدینے والوں کو ہی امام کی زیارت نہیں مل رہی۔ چنانچہ مدینے سے زائرین کے اکثر قافلے مشہد یا مرو جایا کرتے ہیں، اور وہ بہت ڈیٹیل اور بہت امپورٹنٹ روایتیں، اس میں امام نے یہ بتایا کہ ہمارے پاس آنے والے زوار یا زائر یا زیارت کرنے والے کی کوالٹی کیا ہونا چاہیے، کس طرح آنا چاہیے، کس طرح زیارت کرنا چاہیے، کس طرح واپس جانا چاہیے۔ یہ جملہ یاد رکھیے کہ جب واپس جاؤ تو اس وقت تمہیں چینج ہو جانا چاہیے، ویسا نہیں ہونا چاہیے جیسا آتے وقت ہو۔ یہ ابھی میری مجلس کا پہلا جملہ بنے گا۔ مجلس شروع ہو چکی ہے لیکن ابھی میں ٹاپک پہ نہیں۔ اب روایت یہ ہے کہ اسی طرح سے 2 آدمی مدینے کے رہنے والے مومن شیعہ امام کا کلمہ پڑھنے والے پہلے ہر وقت امام کی زیارت کرتے تھے، اب زیارت نہیں ہو رہی، دونوں نے پلان کیا کہ ہم چل کر خود امام کے شہر میں جہاں آج کل امام کا ٹیمپریری اسٹے، وہاں جا کے امام کی زیارت کریں گے، اور یہ چلے۔ امام کی خدمت میں پہنچے، ظہر کی نماز کا ٹائم آ گیا، نماز شروع ہونے لگی۔ امام نے وہ دونوں آدمیوں سے جو جماعت نماز پڑھنا چاہتے تھے امام کے پیچھے، امام نے انہیں دیکھا اور پہلے آدمی سے کہا کہ تم ویسی نماز پڑھو جیسی نماز میں پڑھ رہا ہوں، اور دوسرے سے کہا کہ نہیں، وہ نماز نہ پڑھنا کہ جو میں پڑھ رہا ہوں، تمہیں اپنی نماز قصر کر کے آدھی کر دینا۔ پہلے آدمی سے یہ کہا کہ بالکل مجھے فالو کرو، جیسی نماز میں پڑھ رہا ہوں ویسی تمہیں پڑھنا، اور دوسرے سے کہا کہ ڈونٹ فالو می، فالو ہو کرو لیکن پورا نہیں، 2 رکعت کے بعد تمہاری نماز ختم ہے۔ اچھا، اب شروع کا جملہ، پہلا آدمی بڑا خوش کہ امام نے مجھے ایک ہائی سٹیٹس دے دیا اور یہ کہا ہے کہ جیسی میری نماز ویسی تمہاری نماز، مگر پھر امام ایکسپلین کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ دوسرا آدمی جو ہے، کیونکہ اس کا زیارت کا سفر اللہ کے یہاں جائز ہے، قبول ہے، اس لیے اسے نماز قصر پڑھنا، اور تمہارا جو زیارت کا سفر ہے یہ حرام سفر ہے، اور حرام سفر کے اندر نماز پوری ہوتی ہے، قصر نہیں ہوتی۔ گھبرا کے اس نے کہا مولا میں بھی آپ کی زیارت کے لیے آیا، یہ بھی آپ کی زیارت کے لیے آیا،
امام نے کہا دیکھو دنیا والوں کو، اب ورڈنگ میری، دنیا والوں کو تم دھوکہ دے سکتے ہو مگر اللہ کو اور ہمیں نہیں. تم اصل میں آئے تھے مامون رشید سے ملنے کے لیے، ایک ظالم بادشاہ سے. ظالم بادشاہ کو وزٹ کرنا اسلام میں حرام جب تک کہ اس میں کوئی شرعی مسئلہ نہ ہو، جیسے علی بن یقطین کا واقعہ. امام نے کہا تم اصل میں اس سے ملنے آئے تھے اور تم نے یہ سوچا کہ اسی شہر میں بھی ہوں، تو اصل تمہاری انٹینشن تھی اس ظالم سے ملنا. میں ہوں، تم نے کہا کہ امام کی بھی زیارت کر لیں. ظالم سے ملنے والا سفر حرام ہے، گناہ ہے، اس کی سزا الگ ہے، لیکن اس کے اندر نماز قصر نہیں ہوتی ہے، روزہ قصر نہیں ہوتا. یہ ایک بہت ہی مشہور مسئلہ کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ٹریولنگ کریں گے تو نماز روزہ قصر. پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کا سفر ویلڈ ہو. حرام کے سفر میں نماز اور روزہ قصر نہیں ہے. حرام چاہے آدمی ظالم سے ملنے جائے، چاہے آدمی کہیں شراب پینے جا رہا ہو، چاہے آدمی کسی ایسے ڈسکو یا ڈانس کو اٹینڈ کرنے جا رہا ہو جو اسلام کی نگاہ میں حرام ہے، اور ہر ڈسکو ڈانس اسلام میں حرام ہے. اور چاہے بیٹا ہے باپ کو ناراض کر کے عمرے پہ جا رہا ہو، بیوی ہے شوہر کی پرمیشن کے بغیر زیارت پہ جا رہی ہے. کرنٹ ایشوز مولانا آپ 21 سینچری میں لندن میں بیٹھ کے مجلس پڑھ رہے ہیں، یہ 19 سینچری میں گجرات یا بھاونگر یا مومباسا یا افریقہ کا کوئی گاؤں نہیں ہے. مجھے معلوم ہے میرا ٹاپک، اسی لیے میں نے یہ جملہ جان بوجھ کے کہا. یہ زیارت پہ جا رہی ہے عورت، زیارت. باقی سارے سفر تو چھوڑیے کہ گھومنے پھرنے رشتہ دار سے ملنے جائے، وہ تو ہے ہی حرام اگر شوہر کی پرمیشن کے بغیر. ڈیٹیل آئے گی. تو اب امام نے واضح کیا کہ دو آدمی ایک ساتھ مدینے سے چلے اور دونوں میرے گھر میں آئے اور دونوں نماز پڑھ رہے ہیں، اس کی نماز اس سے الگ ہوگی. اب وہاں پہ ایک بہت اہم ٹیکنیکل مسئلہ، مگر اسی طرح سے مراجع کے فتوے میں روزے میں بھی، حج میں بھی، خمس میں بھی اور نماز میں بھی کہیں کہیں ایسے ڈفرینسز ہیں کہ دو نماز پڑھنے والے ایک کا طریقہ الگ ہو سکتا ہے دوسرے سے. اور آگے بڑھئے جو جملہ مجھے اصل میں آج کہنا تھا. نماز پڑھانے والے کی نماز ہو سکتا ہے کہ الگ ہو اور جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نماز الگ ہو. تو کبھی اگر ایسا ان یوزول نماز کے اندر کوئی طریقہ آپ کو نظر آئے کہ آپ ہیں آغا سیستانی کی تقلید میں، مثلا میں آغا سیستانی کی تقلید میں تو ہوں، لیکن واجب ہے میرے اوپر کہ میں آغا محسن حکیم یا آغا خوئی کے فتوے پہ عمل کروں. میں پینڈورا باکس نہیں کھولنا چاہتا، اس جملے کے ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. جن کو مسئلہ معلوم ہے وہ سمجھ گئے. باقی لوگوں کے لیے یہ 5 منٹ ایک طرح کا ویسٹیج آف ٹائم تھا، لیکن اصل میں 5 منٹ پہلے ممبر پہ آ گیا، میں نے یہ وضاحت کر دی کہ وہ جو اصول چاند کا، وہ خالی چاند کا نہیں. چاند میں، وضو میں، غسل میں، غسل، وضو، نماز، حج، خمس، تمام واجبات میں وہ مسئلہ چلتا ہے. تو بہرحال جہاں پہ آپ کا اپنا پرسنل مسئلہ ہو، آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک ہی طریقے سے پڑھیں گے. لیکن کبھی کبھار ایسا انٹریکشن ہو جاتا کہ امام جماعت کی نماز آپ کو ذرا ڈیفرنٹ لگی، تو بس یہ ایک بات کا خیال کیجئے گا اور یہیں سے مجھے بات کو آگے بڑھانا. اور وہ یہ کہ جبرائیل کا جو 10th اور لاسٹ وزٹ ہوگا، 10th اور لاسٹ، وہ اسی لیے تو ہوگا کہ دنیا سے ایمان کو لے جانا. بلکہ جبرائیل کا جملہ یہ نہیں تھا میں دنیا سے ایمان لے جاؤں، جبرائیل کا جملہ تھا میں مومنوں سے ان کا ایمان لے جاؤں. کیونکہ مومن کے پاس سب سے بیکار چیز آخری زمانے میں ایمان ہوگا. وہ بھی چونکہ وہ مومن گھر میں پیدا ہوا، اس کے پیرنٹس مومن تھے، گھر بیٹھے وہ ایمان اس کو مل گیا، ورنہ شاید اس کو اس ایمان کی ضرورت بھی نہیں تھی. اب کیا کریں، باپ کافر نہیں بنا تھا تو باپ کی وجہ سے مجبوراً ہمیں بھی کلمہ پڑھ کے مومن بننا پڑا. چوائس ہمارا نہیں ہے، ہم نے کونے میں اٹھا کے اس باپ کو بھی ڈال دیا اور اس ایمان کو بھی ڈال دیا جو ہم نے اپنی محنت سے، اپنی ریسرچ سے، اپنی کوشش سے، اپنے دل کی گہرائی سے قبول نہیں کیا ہے. ایک طرح سے انہیریٹنس میں ہم کو ملا. ہماری نگاہ میں اس کی زیادہ اہمیت نہیں ہے. ہر جگہ ایکسیپشنز ہوتے ہیں، ورنہ دنیا قیامت آ جائے. لیکن بات میجورٹی کی ہو رہی ہے. اب جبرائیل دیکھ رہے کہ سب سے قیمتی چیز ایمان اتنا قیمتی ہے،
کہ کل میری مجلس کے آخری جملے، ایمان اتنا قیمتی ہے، اس کی ویلیو پہچانیے، جس کے لیے اکبر قربان، جس کے لیے اصغر قربان، جس کے لیے حسین قربان، جس کے لیے زینب کی چادر قربان۔ جبرائیل کو پتا ہے کہ یہ ایمان کتنا ویلیو رکھتا ہے، وہ لے کے جا رہے۔ لیکن یہ والا میسج کہ آخری زمانے میں لوگ اپنا ایمان کھوئیں گے، یہ 10 مرتبہ جبرائیل آئیں گے اور آخر میں ایمان لے جائیں گے۔ البتہ اس کے بعد جبرائیل کا ایک 11th وزٹ بھی ہوگا، اور وہ کب ہوگا؟ وہ اس وقت ہوگا۔ 10th وزٹ میں کیا تھا؟ ایمان لے گئے۔ 11th وزٹ میں کیا ہے؟ کل ایمان کا وارث بیٹا جب مکے میں ظاہر ہوگا تاکہ ساری دنیا کو مومن بنائے، تو آواز بھی جبرائیل دیں گے اور سب سے پہلے ہاتھ پر بیعت بھی جبرائیل کریں گے۔ وہ کل ایمان کا وارث وہ ہمارے زمانے کا امام۔ 11th وزٹ جو جبرائیل کا ہے وہ امام زمانہ کے ساتھ ہے۔ امام اسی دنیا میں جہاں ہیں وہاں سے مکہ آئیں گے، جبرائیل آسمان سے اتر کے مکے میں آئیں گے۔ جبرائیل کو پتا ہے کہ اب وہ آ گیا جو یہ بتانے والا ہے کہ ایمان کہتے کسے ہیں، اور کل ایمان کے بیٹے سے بہتر ایمان کی ویلیو کوئی نہیں بتا سکتا۔ وہ تو انشاءاللہ 1-2 مجلسوں کے بعد یہ چیز آئے گی، یہ بھی ایک ٹاپک ہے میرا۔ لیکن ابھی بات یہ ہے کہ جبرائیل جو ایمان لے جائیں گے، تو مولا نے بہت پہلے، یہ نہج البلاغہ کی حدیثوں میں سے ایک حدیث، مولا نے بہت پہلے یہ ارشاد فرما دیا، 1400 سال پہلے، کہ جب ایمان جائے گا تو کس طرح سے جائے گا، طریقہ امام نے بتایا۔ مولا کی حدیث ہے، آخری زمانے کی نشانیاں، سائنز آف ظہور۔ اور یہ بھی بہت ہی ایک انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ سوال کہ مولا کا زمانہ تو آخری زمانہ نہیں ہے، پہلا زمانہ۔ اس وقت آخر مولا کو کیا ضرورت پڑی کہ پہلے زمانے میں آخری زمانے کے حالات بتا رہے ہیں؟ بہت امپورٹنٹ ایک سوال، کیونکہ ہمارے پاس مور دین 500 احادیث ظہور امام کی، اور سائنس آف ظہور مور دین 500 خود امام علی سے نقل کی گئی۔ خود امام علی، بلکہ ایون نہج البلاغہ میں خطبے، ان میں سے ایک حدیث جس میں امام یہ فرما رہے ہیں کہ آخری زمانے میں شرابیں بہت پی جائیں گی۔ وہ تو ہر دور میں پی گئی۔ یزید کو چھوٹا موٹا شرابی تھا، آج بڑے سے بڑے چیمپئن کو لے آئیے، یزید کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا۔ اور یزید تو اپنی جگہ ہے، یزید سے پہلے اور یزید کے بعد بھی بہت شراب پی گئی ہے۔ باقاعدہ سوئمنگ پول بنائے گئے تھے جو شراب سے بھرے ہوتے تھے۔ باقاعدہ مسلمان حاکم جو اپنے آپ کو خلیفہ کہتا ہے، آئی ایم دا سکسیسر آف پروفٹ محمد، وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ میں خانہ کعبہ حج کے لیے جا رہا ہوں، کعبے کی چھت پہ بیٹھ کے شراب پیوں گا، اور مسلمان اس کو خلیفہ مان رہے ہیں۔ اس کے خلاف کوئی اپرائزنگ نہیں ہوتی، وہ تو راستے میں مر گیا، الگ بات ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ شراب تو پہلے بھی پی گئی۔ مولا نہج البلاغہ میں فرما رہے ہیں پہلے زمانے کی شراب اور آخری زمانے کی شراب میں ایک فرق ہوگا۔ پہلے زمانے میں شراب پی جاتی ہے شراب سمجھ کے، آخری زمانے میں شراب کو پہلے حلال کیا جائے گا اور اس کے بعد یہ شراب پی جائے گی۔ کیسے حلال کیا جائے گا یہ آج کا ٹاپک نہیں ہے، ورنہ آج کی مجلس شروع ہونے سے پہلے ہی ٹائم پورا ہو جائے گا۔ انشاءاللہ موقع ملا تو بعد میں یہ چیز آئے گی، کیونکہ یہ سب سے بڑا آج کا کرنٹ ایشو ہے۔ جو ایک آیت قرآن کی صحیح نہیں پڑھ سکتا ہے، جو ایک حدیث امام کی چیک نہیں کر سکتا ہے کہ اس کے راوی اتھینٹک ہیں کہ ویک ہیں، وہ آگے آ کے فتویٰ دے رہا، یہ حلال وہ حرام، اسے یہ اتھارٹی مل گئی ہے کہ ممبر پہ بیٹھ کے بھی لوگوں کو مس گائیڈ کرے۔ تو خیر یہ آگے ٹاپک آئے گا کرنٹ ایشوز۔ یہ بھی ایک بہت ہی برننگ ایشو ہے کہ ہم جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اسے تو پھر بھی تھوڑا چیک کر لیتے ہیں کہ کیسا ہے، لیکن جس کا لیکچر سنتے ہیں اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی اس کا بیک گراؤنڈ نالج نہیں ہوتی۔ تو اب شراب پہلے حلال کی جائے گی، کون حلال کریں گے؟ یہی سو کالڈ اسکالر، اور اس کے بعد یہ شراب پی جائے گی۔ اور امام فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں آخری زمانے میں انٹرسٹ بہت زیادہ کامن ہوگا۔ انٹرسٹ ہر دور میں لیا گیا، لیکن پہلے زمانے کے انٹرسٹ
اور آخری زمانے کے انٹرسٹ میں فرق یہ ہے کہ پہلے زمانے میں انٹرسٹ لیا اور دیا جاتا تھا، اور وہ یہ کہتا تھا کہ حلال حرام کی بحث چھوڑ، آخری زمانے میں پہلے اسے حلال کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر یہ انٹرسٹ کو لیا جائے گا۔ اور مولا کی حدیث، اب میں یہاں پہ ذرا سا کنفیوز ہو گیا ہوں۔ 3 چیزیں نہج البلاغہ میں مولا نے بتائیں اور 4 چیزیں پیغمبر نے بتائیں۔ اب یہاں پہ میں کنفیوز ہو گیا ہوں کہ مولا کی حدیث میں تیسری چیز کیا، پیغمبر کی حدیث میں تیسری چیز تھی برائبری اور رشوت۔ پہلے زمانے میں بھی رشوت لی گئی اور آخری زمانے میں بھی۔ پہلے زمانے میں رشوت کو رشوت سمجھ کے لیتے، آخری زمانے میں رشوت کو حلال بنائیں گے اور اس کے بعد لیں گے۔ اور چوتھی چیز، یہ 4 میں سے 3 مولا کی حدیث میں، اور چوتھی چیز گانا، سانگز، میوزک تو ہم نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ 50% میوزک حلال ہے اور 50% حرام، لیکن سنگنگ وہ تو اسلام میں ٹوٹلی حرام ہے، کہ آخری زمانے میں بہت کامن ہوگی۔ مگر وہ تو یزید بھی اپنے دربار میں سنگر کو بٹھا کے کہتا ہے کہ بار بار گانا گاؤ، اس لیے کہ میرے کان نجس ہو گئے۔ اور کس چیز سے نجس ہو گئے؟ اذان کی آواز اور قرآن کی تلاوت سے۔ تمہارے سانگ ہیں جو میرے کان کو کلین کریں گے۔ مگر پہلے اور آخری زمانے میں فرق یہ ہے کہ آخری زمانے میں پہلے اس گناہ کبیرہ کو حلال کیا جائے گا، کسی طرح سے جسٹیفائی کیا جائے گا، اور پھر لوگ کریں گے۔ اب پیغمبر نے 4 ایگزامپل دی، نہج البلاغہ میں مولا نے 3 ایگزامپل دی، مگر یہ 4 اور 3 کا پرابلم نہیں، یہ آخری زمانے کے مومنوں کی مینٹلٹی بتائی جا رہی کہ ہر حرام خدا کو حلال کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور ہر آدمی چاہے قرآن جانتا ہو کہ نہ جانتا ہو، حدیث کی نالج ہو کہ نالج نہ ہو، کہیں نہ کہیں سے کھڑا ہو کر ہر حرام کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن لے کر آئے گا اور اس کو حلال کرے گا۔ آج کل سب سے زیادہ یہ کام انٹرنیٹ کر رہا، لیکن انٹرنیٹ پہ کچھ بات ہو گئی ہے، کچھ بعد میں ہوگی۔ اب مولا نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں جب یہ ماحول بنے، اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ پہلے اس کا رزلٹ دیکھ لیجیے۔ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا کہ پیور مومن، پوائس مومن، متقی مومن کنفیوز ہوگا۔ کنفیوژن کریٹ کرنا یہ آخری زمانے کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ بھئی جس کا اپنا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، اسلام سے وہ پلے کر رہا ہے، حلال و حرام کر رہا ہے، وہ کنفیوز نہیں، وہ ایک ہڈن ایجنڈا لے کے ہماری قوم میں آیا ہوا۔ اور جو علماء ہیں، مجتہدین ہیں اور اویئر قسم کے مومنین ہیں، ان کو بھی پتا ہے کہ کیا رائٹ ہے اور کیا رانگ۔ پرابلم ہوگا کہ جو میجورٹی ہماری، جو بیچارے ہیں بڑے پوائس مومن ہیں، نالج اتنی نہیں، وہ کنفیوز، یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ اس کی دلیل بھی بہت زیادہ اچھی لگ رہی ہے، اپیلنگ، جو پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں کہ باطل، جھوٹ، کھوٹ یہ بڑے اٹریکٹیو اور اپیلنگ سلوگن لے کے آتے ہیں، باتیں آپ کو بڑی اچھی لگیں گی۔ مثلا ایک مسئلہ ہے نجاسات کی فہرست میں کافر نجس، لیکن اب اس کے حوالے سے اتنی اپیلنگ قسم کی دلیلیں آپ کو دی جائیں گی کہ وائٹس پاسبل کہ ایک انسان، ایک ہیومن بینگ، اشرف المخلوقات، اور اس کو اسلام نجس کرے۔ اس طرح سے بات کی جائے گی کہ ہماری یوتھ جو میری مجالس میں تو آتے ہی نہیں ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں پرابلم کہ آخری زمانے کا سب سے بڑا پرابلم 4 چیزیں حلال و حرام نہیں، 3 چیزیں حلال و حرام نہیں ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ امام طریقہ یہ ہوگا کہ اتنا مس گائیڈ کرنے والے لوگ تمہارے درمیان ہوں گے کہ ایک سیدھا سادہ سمپل مومن تو کنفیوز ہو کے بیٹھے گا۔ وہ یہ بھی نہیں چاہے گا کہ اللہ کے اگینسٹ جائے، مگر یہ بھی اس کو پتا نہیں چلے گا کہ صحیح اسلام کیا ہے اور صحیح شریعت کیا ہے۔ یہاں پہ مرجع کی اہمیت سامنے آتی ہے، مگر سب سے پہلے یہ لوگ مرجع ہی کو ویک کریں گے، سب سے پہلے یہ لوگ مرجع ہی کے اگینسٹ پروپیگنڈا کریں گے کہ جو ذرا سا مومن کو پروٹیکشن دے سکتا ہے اسی کو اتنا ویک کر دو سوسائٹی کے اندر۔ بعد میں یہ چیزیں ڈیٹیل سے آئیں گی، ابھی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان سب کے بعد امام ایک جملہ فرماتے ہیں، جبرائیل کا جملہ امام علی کے جملے کے ساتھ ملا کے میسج کمپلیٹ ہوگا۔ جبرائیل نے کہا کہ میں مومنوں کا ایمان لے جاؤں گا، تو اس سے یہ نہ سمجھیے کہ سارے مومن اپنے آپ کو کافر ڈکلیئر کریں گے۔
بھئی ایمان چلا گیا آج ہم کافر ہو گئے. نہیں، جو طریقہ ہوگا وہ یہ کہ مولا کہتے ہیں لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا من القرآن الا رسمہ. نہج البلاغہ کے آخر میں مولا کی حدیث شارٹ اور اتنی سمپل کہ ہر آدمی یاد بھی کر سکتا ہے اور اس کے میننگ بھی سمجھ میں آ رہے ہیں کہ آخری زمانے میں اسلام باقی نہیں رہے گا، صرف نام ہوگا اسلام کا. تو جبرائیل جب ایمان لے کے جائے گا تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنا نام چینج کر کے کافروں جیسا رکھ لیں گے. ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ لوگوں سے کہیں گے کہ آج سے ہم کافر ہو گئے. ایمان جائے گا، اسلام جائے گا، لیکن نام ضرور رہے گا. نام ہمارا مسلمانوں جیسا ہوگا، نام ہمارا مومنوں جیسا ہوگا، لیکن خالی نام ہوگا. باقی نہ اسلام ہمارے گھر میں ہوگا نہ ایمان ہمارے گھر میں. یہ جبرائیل کا 10th وزٹ ہے. اور اسی کے اندر ایک بات میں نے یہ عرض کر دی کہ یہ اس وقت ہوگا جب ہمارے یوتھ کو خاص طور پہ ٹارگٹ کر کے کنفیوز کیا جائے گا. لیکن اس میں بوڑھے بھی کم نہیں ہوں گے، انہیں بھی کنفیوز کیا جائے گا. ہر آدمی پریشان ہوگا. بلکہ جیسے بزرگ ہیں، ایجڈ لوگ، مجھ جیسے یا میری ایج کے قریب وہ سوچیں گے کہ کیا وہ بات صحیح تھی جو ہم دارالسلام میں آج سے 25 سال پہلے سنتے تھے، یا یہ بات صحیح ہے کہ جو آج ہم کو بتائی جا رہی. کیا وہ بات صحیح تھی جو آج سے 40 سال پہلے انہوں نے کراچی میں سنی تھی، یا یہ بات صحیح ہے کہ جو آج کل بتائی جا رہی. اتنا وہ کنفیوز ہوگا، اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا آج تک تو میں کچھ اور سنتا آ رہا ہوں. مثلا ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں، اگرچہ اس ایگزامپل کا ٹائم گزر گئے. اب الحمدللہ ہماری قوم دوبارہ اس کنفیوژن سے نکل آئی. اور یہ کنفیوژن بھی بہت تھوڑی دیر کے لیے تھا اور سب کے لیے نہیں تھا. مثلا اینٹی آزاداری پروپیگنڈا کتنا شروع ہو گیا تھا پچھلے 20 سال سے، اور اس کے اندر اینٹی آزاداری میں یہ چیزیں آ گئی تھی کہ نہیں آئی تھی. یہ کیا علم، نعوذ باللہ، یہ کیا تابوت، یہ کیا مہندی، یہ کیا زلجنا، ان چیزوں کی کیا ضرورت. اور پھر اگلا اسٹیج تھا کہ ماتم کی کیا ضرورت، بہت ہو گیا، غم کا بیان ختم، اس کے بعد زیارت اور اپنے گھر جاؤ. اور واقعاً اس قسم کا پوائزن ہماری قوم میں پہنچانے والے ایسی دلیلیں لے کے آتے تھے، ایسے آرگومنٹ ان کے پاس ہوتے تھے، اور ایسی اپیلنگ شوگر کوٹڈ وہ ڈیبیٹ کرتے تھے کہ بہت سے لوگ کنفیوز ہو گئے تھے. ہمارے بہت سے یوتھ اور بزرگ بھی یہ سوچتے تھے کہ کیا یہ صحیح ہے جو آج کہا جا رہا، یا وہ صحیح ہے کہ جو ہم نے آج سے 40 سال پہلے مثلا مومباسا میں دیکھا اور سنا تھا. ہماری ماں، ہماری نانی، ہماری دادی کس طرح سے عزاداری کا انتظام کرتی تھی، کیا وہ صحیح ہے کہ یہ صحیح. ایک آیا تھا کنفیوژن. الحمدللہ بہت ٹیمپریری فیز کے لیے تھا اور بہت کم لوگوں کے لیے تھا، لیکن تھا. اب میں نے مثلا اسٹیر مور میں 2 دن سے میں دیکھ رہا ہوں یہ حجت امام بارگاہ کس انداز سے ماتم ہو رہا اور کس طرح سے واقعاً ولنگلی لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، جس میں بوڑھے بھی ہیں اور بچے بھی. مگر یہ تو خالی میں نے ایک ایگزامپل اس لیے دی کہ یہ آپ نے ابھی ابھی ریسنٹ دیکھا کہ آپ خود کنفیوز کہ آج والی بات صحیح ہے، 40 سال پہلے والی بات صحیح. اس انداز سے اسلام کی ہر چیز کو اس طرح سے پیش کیا جائے گا کہ اچھا مومن، پیور مومن، کوائس مومن، جس کے پاس اپنا کوئی ہڈن ایجنڈا نہیں ہے، وہ کنفیوز ہو جائے گا. اس کا ایمان جو اس کے دل میں ہے کہے گا کہ یہ غلط. مگر اسپیکر جو ہے وہ اتنے اچھے انداز سے غلط بات کو پیش کرے گا کہ وہ کنفیوز ہوگا. بات تو بالکل ٹھیک کہہ رہا، مغز میں آ رہی، اور اس کا دل کہہ رہا ہوگا، جو اس کے والدین نے اس کو ایمان جینیٹکس کے ذریعے سے منتقل کیا، وہ کہہ رہا ہوگا کہ نہیں بات غلط. یعنی اسے ہم اردو میں تو ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، مجھے نہیں پتا انگریزی میں کیسے کہیں گے. اس کا دل یعنی اس کی محبت اہل بیت کہہ رہی ہوگی کہ بات غلط، اور اس کا دماغ کہہ رہا ہوگا بات صحیح. کیونکہ آرگومنٹ ایسا ہوگا نا، ڈیبیٹ ایسی کی جائے گی نا، جیسے صفین کے میدان میں جب قرآن لایا گیا تو کتنی اٹریکٹیو بات تھی کہ قرآن کے ذریعے فیصلہ کرو. اس انداز کی بات یہ آخری زمانے کی سب سے اہم نشانی ہے. آخری زمانے کی نشانی یہ نہیں ہے کہ سفیانی قتل عام کرے گا. آخری زمانے کی نشانی یہ نہیں ہے کہ سونامی آئے گا. آخری زمانے کی نشانی یہ نہیں ہے کہ لوگ بھوک کی وجہ سے مریں گے. آخری زمانے کی ایکچوئل نشانی یہ نہیں ہے کہ دنیا میں بلڈ شیڈ ہوگا. یہ سب نشانیاں، لیکن اصل نشانی کنفیوژن.
اور جہاں کنفیوژن آتا ہے تو اس کے لیے ایک دجال ہونا ضروری ہے، اور یہ بات انشاءاللہ آگے کی مجالس میں آئے گی۔ آج تو میں کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا، ایک چھوٹی سی بات کو ایکسپلین کرتے ہوئے میں ان ایڈوانس بات کی مجلسوں کی کچھ بات آج پڑھ گیا۔ بہرحال یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ ساری چیزیں ہمارے ٹاپک کے اندر، میں ٹاپک سے نہیں ہٹا ہوں، البتہ سیکوینس ذرا سی بگڑ گئی تھی۔ اب آئیے اصل سیکوینس پہ۔ مولا نے کہا کہ اسلام کا نام ہوگا، آج بھی 1 بلین آدمی مسلمان وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں وی آر مسلم، نام ہوگا، ایکچوئل اسلام نہیں ہوگا، ایکچوئل ایمان نہیں ہوگا، وہ جبرائیل لے کر گیا۔ اور یہی وہ خطرہ جو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا کی آیت میں، یہی وہ خطرہ ہے جو اہدنا الصراط المستقیم، یہ جو آپ الحمد کے سورے میں پڑھتے ہیں، میں اس طرح ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں۔ ہمارے یہاں ایک دعا پڑھی جاتی ہے جس کا نام ہے دعائے عدیلہ، اور دعائے عدیلہ بہت امپورٹنٹ دعا، اور امام معصوم نے کہا بھی ہے کہ آخری وقت میں جب ملک الموت تمہارے قریب آتا تو شیطان بھی تمہارے قریب آتا، دونوں ایک وقت میں آتے ہیں، ادھر سے ملک الموت آیا، ادھر سے شیطان آیا۔ ملک الموت یہ چاہتا کہ تمہاری روح اس طرح سے نکالے کہ ایمان تمہارا بچ جائے اور روح لے کے وہ جائے، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ روح نکلنے سے پہلے لاسٹ مومنٹ میں تمہارا ایمان تم سے چھین لے۔ اب امام نے کہا دعائے عدیلہ پڑھا کرو، یہ ہر ایک کو معلوم، کون مومن دعائے عدیلہ نہیں جانتا؟ اسی انداز سے معصومین نے کہا کہ آخری زمانے میں دعائے عدیلہ ہے ہر زمانے کی دعا، اور دعائے عدیلہ کا بیک گراؤنڈ آپ نے سنا کہ پہلے والے زمانے میں ایمان کو خطرہ ہوتا تھا آخری وقت میں جب موت آتی تھی، لیکن آخری زمانے میں ایمان ہر منٹ خطرے میں ہے، تو آخری زمانے میں دعائے عدیلہ خالی موت کی وجہ سے نہیں پڑھنا ہے، ہر روزانہ پڑھنا، ہر صبح و شام تمہارا ایمان خطرے میں ہے، اور یہ بھی مولا نے فرمایا۔ تو راوی نے کہا تھا مولا تو پھر اپنے ایمان کو کیسے بچائیں؟ امام نے کہا نا وہ دعا پڑھا کرو، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ وہ دعائے عدیلہ ہے جو موت کے حوالے سے نہیں بتائی گئی۔ موت والی دعائے عدیلہ تو ہے رضیت باللہ ربہ وبمحمد نبیہ، وہ دعائے عدیلہ موت کے وقت آپ کے ایمان کو بچاتی ہے، اور یہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ دعائے عدیلہ ہے جو آخری زمانے میں ہر منٹ آپ کے ایمان کو بچاتی ہے، کیونکہ آخری زمانے میں ہر منٹ ایمان خطرے میں ہے۔ لیکن اب اس سے آگے بات کیجیے، اور وہ یہ کہ جب ایمان ہر وقت خطرے میں تو پھر اس کے لیے اللہ اور رسول کی جانب سے ہمارے لیے کوئی رحمت بھی ہے کہ نہیں ہے؟ جی ہاں، بہت امپورٹنٹ ایک روایت، اور اس روایت میں 25 چیزیں بیان کی گئی جو اللہ کا ایک گفٹ ہے مسلمانوں کے لیے، تاکہ آخری زمانے میں وہ اپنے ایمان کو آسانی سے بچا لے۔ کل حدیث میں 10 پوائنٹس بتاتے ہوئے میں اتنا زیادہ خود بھول گیا تھا گھڑی کو دیکھنا کہ ذرا سے مجلس لمبی ہو گئی۔ آج 25 پوائنٹ ہیں اور آج کمپلیٹ نہیں ہوں گے، اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے میں بتاؤں گا۔ اور ایک ریکویسٹ، کل کی مجلس تو ایک مسلسل مجلس تھی، بعد میں لوگوں نے کہا کہ مولانا یہ حدیث ہم نے فلاں سے سنی، اور یہ حدیث ہم نے فلاں سے سنی، اور یہ حدیث ہم نے فلاں سے سنی، مختلف علماء کے نام آ رہے ہیں، بلکہ بعض نے کہا مولانا آپ نے فلاں کی مجلس کی شاید کاپی کی، اور آپ نے فلاں مجلس کی حدیث اصل میں چھٹے امام کی، سب نے وہیں سے سنی ہے، سب نے وہیں سے پڑھی، ہر ایک کا اسٹائل الگ ہے۔ تو آج کی حدیث جو شروع ہوگی، اگر یہ بھی آپ پہلے بہت سن چکے ہیں بہت، تو مجھے بتا دیجئے گا، کیونکہ آج صرف 2 ہی باتیں آئیں گی، پھر میں 23 باتیں بتاؤں ہی نہیں، کیوں میں آپ کا ٹائم ویسٹ کروں۔ لیکن وہ 25 باتیں جو میرے ایک سوال کا جواب، اور وہ یہ کہ جب جبرائیل ایمان لے جائے گا، اور مولا نے کہا کہ آخری زمانے میں دعائے عدیلہ پڑھا کرو جو دعائے غریق کہلاتی ہے، یہ تمہارے ایمان کو بچائے گی، اور یہ بھی بتا دیا کہ آخری زمانے کا ایمان کس طرح سے جائے گا کہ نام رہے گا، بس خالی نام ہوگا، باقی اور کچھ نہیں ہوگا، بوٹل وہی ہے، پیکنگ وہی ہے، لیکن ایمٹی ہے، اندر کچھ بھی نہیں۔ تو اب آخر کس طرح سے اس ایمان کو بچایا جائے؟ اللہ اور رسول
جب پرابلم کو جانتے ہیں تو اس کا سولوشن بھی دیا، اور وہ سولوشن بیان کرتے ہوئے ایک بات یہ میں کہہ دوں کہ آخری زمانے میں ایمان اس لیے بھی جائے گا کہ ہر آدمی یہ سمجھے گا کہ میرا زمانہ جو ہے وہ رسول اللہ اور امام کے زمانے سے ڈیفرنٹ، وہ تو ہے، مگر اس ڈیفرنٹ کا وہ نتیجہ کیا نکالے گا؟ وہ نتیجہ نکالے گا پس وہ اسلام جو رسول اللہ کے زمانے میں تھا یہ آج کے کام کا اسلام نہیں، وہ شریعت جو شہر مدینہ اور کوفہ کے لیے آئی تھی آج لندن میں چل سکتی، آج نیو یارک میں چل سکتی ہے؟ یعنی جو خطرہ ہے ایمان چلا جائے گا وہ شروع کہاں سے ہوگا؟ اسٹارٹ کہاں سے ہوگا؟ اسٹارٹ یہاں سے ہوگا کہ جب کسی نوجوان کی زبان پہ یہ جملہ آ جائے، جب کسی بوڑھے کے دل میں یہ خیال آ جائے، جب کسی عورت کے دل میں یہ شک آ جائے کہ کیا 1400 سال پہلے کا اسلام آج چل سکتا، اور کیا وہ جو پریمیٹیو لائف تھی مدینے اور کوفے کی، کیا اس کی شریعت آج کے نیو یارک اور ٹوکیو اور لندن کے اندر فیزیبل ہے یا پریکٹیکل ہے؟ بھائی جب یہاں تک کہا جا رہا ہے، دیکھیں آج کرنٹ ایشوز میں سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ آج ہمیں ایک نیا اسلام چاہیے، وہ اسلام ہمیں نہیں چاہیے جو رسول اللہ لے کر آئے، ہمیں آج ایک نئی شریعت چاہیے، ہمیں آج ایک نیا ورژن چاہیے دین کا، ہمارے اختیار میں ہو۔ تو جیسے بائبل میں ہر زمانے کے اعتبار سے امینڈمنٹ کیے گئے، ہمیں قرآن میں بھی امینڈمنٹ کرنا، قرآن کی ہر آیت آج کے زمانے میں پریکٹیکل نہیں ہے۔ جب یہ خیال دل میں آ جائے، اور یہ خیال کس طرح آتا؟ دو طرح سے آتا، ایک ڈائریکٹ شیطان اٹیک کرتا، تو آج لوگ کہتے بھی ہیں مولانا یہ اسلام بہت آؤٹ ڈیٹڈ، مولانا یہ شریعت بہت پرانی، اور کبھی دوسرے انداز سے یہ بات کہی جاتی، اور وہ یہ کہ مولانا ٹھیک ہے یہ قرآن، یہ اسلام، یہ شریعت ٹھیک، لیکن یہ انڈیا ہے، پاکستان ہے، ایران ہے، عراق ہے، سعودی عرب، یہ جو تھرڈ ورلڈ غریب قسم کے ممالک، میں وہ تو بھول ہی گیا جس کی میجورٹی میرے سامنے ہے، یہ مولانا یہ ممباسا ہے، یہ دارالسلام ہے، یہ لنڈی ہے، یہ سونگیا ہے، یہ موازا ہے، یہ کمپالا ہے، وہاں کے لیے ٹھیک، لیکن کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہاں والی شریعت یہاں لندن میں بھی چلے گی؟ اور لندن تو پھر بھی بہت پیچھے رہ گیا، بات تو نیو یارک اور ٹوکیو کی ہوتی، اور اسی کو دوسرے انداز سے بیان کیا جائے، یہ تو ہو گیا ڈائریکٹ اٹیک۔ ایک ہوتا ہے انڈائریکٹ اٹیک، کیا کہا جائے؟ کہا جائے کہ مولانا ہم ویسٹ میں رہتے ہیں، اب اصل جملہ یہ ہے کہ ویسٹ کے لیے ہم کو الگ اسلام چاہیے، دو اسلام ہونے چاہیے، ایک ایسٹ کے لیے اور ایک ویسٹ کے لیے۔ ہم ویسٹ میں رہتے ہیں، ہمیں شریعت کا نیا ورژن چاہیے، یہ ہے ڈائریکٹ اسلام پر اعتراض، اور ایک یہی بات کسی اور انداز سے کہی جاتی، وہ دوسرا اسٹائل کیا کہ مولانا ٹھیک ہے یہ قرآن، یہ اسلام، یہ شریعت ٹھیک ہے، مگر آج نجف اور قم میں بیٹھنے والا مرجع ہمارے پرابلم کو نہیں سمجھتا، تو آج ہمیں دو طرح کے مرجع چاہیے، ایک وہ چاہیے جو نجف اور قم میں ہیں، جن کی ہم زیارت کریں، جن کے ہاتھوں کو اس طرح بوسہ دے جیسے لوگ پوپ کو دے کے آتے ہیں بس، مگر ویسٹ کے لیے ہم کو دوسرے انداز کا مرجع چاہیے، یہاں کا لوکل مرجع ہونا چاہیے۔ اب یہ والی بات، اس میں اسلام پر کوئی اٹیک نہیں ہے، اس میں قرآن پہ کوئی اٹیک نہیں ہے، اس میں شریعت پہ کوئی اٹیک نہیں ہے، لیکن دونوں باتیں ایک ہی ہیں۔ بھائی بہت مشہور واقعہ ہے نا، شاید ہارون رشید کا ہے، شاید کسی اور بادشاہ کا، جس کا بھی ہو، اس میں بادشاہ کے نام کی اہمیت نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اس نے ایک سپنا دیکھا، ڈریم، خواب، اور اگلے دن صبح دربار میں اپنے سارے ایڈوائزرز کو بلائے اور کہا کہ اس کا انٹرپریٹیشن کرو۔ ایک بار پہلا آدمی آگے بڑھا، خواب اتنا کلیئر تھا، اس کا انٹرپریٹیشن جو تھا اس میں سوچنے کی ضرورت بھی نہیں، خواب اس نے یہ دیکھا کہ میں رات کو سپنے میں، ڈریم میں، میرے سارے دانت ٹوٹ کے گر گئے۔ اب یہ تھوڑا بہت اس کو جانتے ہیں، پہلے لوگ اس کو نان سینس سمجھتے تھے، اب آپ کو انٹرنیٹ پہ پوری سائٹس ملیں گے جس میں ڈریم کا انٹرپریٹیشن بتایا جاتا، تو یہ والا جو سپنا یا خواب ہے کہ دانت ٹوٹ گئے، بہت ہی کلیئر میسج۔ اگلی صبح ایڈوائزر کو بلایا،
پہلے سے پوچھا بتاؤ میں نے خواب دیکھا، اس کا مطلب کیا؟ کہا اس کا مطلب یہ کہ آپ کی ساری فیملی 1 بائی 1 آپ کے سامنے مر جائے گی۔ اب یہ ویسٹ والے اتنا نہیں سمجھیں گے، لیکن پرانے حساب سے یہ قسم کی بد دعا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اتنے منحوس اور انلکی ہیں اپنی فیملی کے لیے کہ سب کو کھا جائیں گے، سب لوگ آپ کے سامنے مر جائیں گے۔ یعنی ایک برا جملہ مانا جائے گا، یہ ایک آفینس مانا جائے گا کسی کے بارے میں۔ بادشاہ غصے میں آ گئے، پرانا زمانہ تھا، تلوار نکال کے گردن اڑا دی۔ میرے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی ساری فیملی کو کھا جاؤں گا۔ دوسرے کو بلائے، کہا بتاؤ میں نے جو خواب اور سپنا دیکھا اس کا مطلب کیا؟ اچھا مطلب تو وہی ہے جو پہلے والے نے کہا، انٹرپریٹیشن تو وہی ہے، لیکن اس نے دیکھا کہ اس کی گردن کٹ گئی، چنانچہ وہی بات اس نے دوسرے انداز سے کہی، کہا کہ اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ پوری فیملی میں آپ کی عمر سب سے زیادہ ہوگی، آپ کو اللہ سب سے زیادہ طویل عمر دے گا۔ لمبی عمر دعا ہوتی ہے، پہلا جملہ بد دعا ہے، دوسرا جملہ دعا ہے، مطلب دونوں کا ایک ہے، صرف انداز الگ الگ ہے۔ تو بادشاہ اتنا خوش ہوا، یہ مجھے طول عمر کی دعا دے رہا، یہ میری زندگی لمبی ہونے کی دعا دے رہا، ہیرے اور موتیوں سے اس کا منہ بھر دیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ کبھی کبھار ایک ہی میسج ہے، کسی نے کہہ دیا مولانا قرآن نہیں چلے گا آج لندن میں، مولانا یہ شریعت نہیں چلے گی آج نیو یارک میں، مولانا اسلام کا یہ ورژن نہیں چلے گا آج ویسٹ کے اندر۔ یہ ڈائریکٹ اٹیک۔ دوسرے نے یہ نہیں کہا، لیکن بات وہی کہی کہ نہیں مولانا آج کے جو ہمارے مراجع ہیں نا، یہ ویسٹ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، ہمیں یہاں کے لیے بالکل نیا اور یہاں کے حالات اور ماحول والا مرجع چاہیے۔ مرجع کیا کرتا؟ مرجع قرآن اور حدیث ہی کو آپ تک پہنچاتا۔ آپ نے بات وہی کہی، آپ نہیں مقصد جس نے یہ بات کہی، اس نے بات یہی کہی کہ قرآن شریعت اسلام آج نہیں چلنے والا، مگر دوسرے انداز سے بات کہی، یہاں کے لیے ہمیں اپنا ایک الگ مرجع چاہیے جو یہاں کے حالات کو سمجھ کے اس کے حساب سے فتویٰ دے۔ اگر یہاں عورتوں کی میجورٹی بے پردہ، تو کہیں سے فتویٰ ڈھونڈ کے نکالے کہ اسلام میں پردہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے، بہت ثواب ملے گا، بہت ثواب، لیکن لازم نہیں۔ اور اگر یہاں پہ ہمارا بچہ پرائمری اسکول میں بغیر میوزک اور سانگ کے نہیں پڑھ سکتا، تو وہ کہیں نہ کہیں سے دلیل لے کر آئے۔ میوزک تو پھر بھی ایک ڈسپیوٹڈ میٹر ہے، لیکن سنگنگ اور سانگ وہ کہیں سے دلیل لے کر آئے کہ یہ اسلام میں حرام ہے ہی نہیں۔ اگر ہمارے نوجوان مکس گیدرنگ کے عادی ہیں تو وہ کہیں سے یہ پروف کرے کہ اسلام میں مکس گیدرنگ حرام ہے ہی نہیں۔ اگر یہاں نجاسات کا مسئلہ ذرا مشکل بن رہا، جنہیں اسلام نے نجس کہا ہے ان چیزوں سے اوائڈ کرنا مشکل ہو رہا، تو وہ کہیں سے یہ دلیل لے کر آ جائے کہ چیزیں اسلام میں نہیں ہیں۔ یعنی ان شارٹ جو مولانا جابر ابن عبداللہ انصاری کو ایک جواب دیا، ویسٹ کے لیے الگ مرجع ہونا چاہیے، یہ اسلام کی محبت میں نہیں کہا جا رہا، یہ قرآن کو ٹویسٹ کرنے کے لیے کہا جا رہا، یہ اسلام کو اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے چینج کرنے کے لیے کہا جا رہا۔ یہ وہی چیز ہے جو مولانا جابر ابن عبداللہ سے کہی۔ وہ جابر کا بھی ایک سپنا ہے نا جس میں جابر نے 7 سین دیکھے، وہ بھی آپ نے اتنے علماء سے سن لیا ہوگا کہ میں وہ کہوں گا تو آپ کہیں گے مولانا آپ نے فلاں مجلس کا کیسٹ چلا دیا، تو میں اس کو رہن دیتا ہوں۔ لیکن اس کی پہلی چیز، جابر آج کل ہم کو بہت یاد آتے ہیں اس لیے کہ فضائل اہل بیت کی اہم ترین روایت جابر کی زبانی آئی، حدیث قصہ۔ یہ حدیث قصہ وہ ہے جس سے آج کل ایک بار پھر کنٹروورسل بنانے کی کوشش کی جا رہی۔ آج کل حدیث قصہ کے اگینسٹ ایک اینٹی حدیث قصہ لابی آ گئی، چنانچہ وہ لوگ بھی جن کے گھر میں کوئی فنکشن وداؤٹ حدیث قصہ شروع نہیں ہوتا، اب نہیں ملے گی حدیث قصہ ان کے گھر میں۔ جن کے یہاں ریگولر ہر شب جمعہ حدیث قصہ پڑھی جاتی تھی، اب حدیث قصہ نظر نہیں آئے گی۔ جو فضائل اہل بیت کی کتنی عظیم حدیث، یہ ایک مرجع کا کام ہے وہ بتائے کہ کون سی حدیث اتھینٹک ہے اور کون سی ویک۔ جائیے مراجع کے اپنے گھروں میں آج کل ریگولر حدیث قصہ پڑھی جا رہی ہے۔ شہزادی کونین کی کتنی عظیم فضیلتیں اس حدیث قصہ میں آئی۔ حدیث قصہ وہ حدیث ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ اہل بیت اتنے افضل ہیں
کہ ممبر پہ آنے والا بڑے سے بڑا عالم اہل بیت کے فضائل نہیں پڑھ سکتا، فضائل پڑھے گا تو اللہ آسمان پر بیٹھ کر ملائکہ کے درمیان یہ فضائل پڑھے گا۔ جابر ابن عبداللہ انصاری حدیث قصہ کے راوی، اور جابر اس لیے آج کل بہت یاد آ رہے ہیں، جب زائرین کربلا جاتے ہیں اور ان کو جاتے دیکھ کر ہمارا بھی دل چاہتا کہ کاش ہمارے پر لگ جائیں، ان کے ساتھ ہم بھی کربلا جائیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں کربلا کا سب سے پہلا زائر کون ہے؟ کربلا کے واقعے کے بعد جابر، جنہوں نے سب سے پہلے کربلا کی زیارت کی، جو 40 میں آپ حدیث سنتے ہیں۔ مگر یہ واقعہ ہے کہ جابر ایک صبح کو مولا کے پاس آئے، میں کیسٹ ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں تو بہت ہی شارٹ، کہا مولا کل رات کو میں نے ایک سپنا دیکھا، 7 سین دیکھیں۔ پہلے تو مولا نے جملہ کہا کہ جابر تم نے کل رات کو سپنا نہیں دیکھا، آخری زمانے کے حالات دیکھیں۔ وہ پورا جابر کا سپنا آخری زمانے کے بارے میں، لیکن اسٹارٹ کہاں سے ہوا اور فنش کہاں پہ ہوا؟ 7 چیزیں تھیں۔ آخری چیز یہ تھی کہ آخری زمانے میں موت بہت ہوگی، موت، ڈیتھ چھوڑ دیجیے۔ پہلی چیز جابر کہتے کہ میں نے دیکھا کہ ایک انتہائی ایکسپینسو کپڑا، بہت ہی ایکسپینسو، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کپڑا کتنا ایکسپینسو ہو سکتا، 10,000 میٹر، 10,000 پاؤنڈ پر میٹر یا پر یارڈ بھی کپڑا دنیا میں ملتا، تو خیر بہت قیمتی کپڑا۔ اور ایک آدمی آ رہا اور لوگوں کو دے رہا ہے کہ جس کا دل چاہے یہ کپڑا لے جائے۔ میں بہت شارٹ کر رہا ہوں کیونکہ میں نے خود بھی یہ حدیث بہت پڑھی، اور کل رات کے بیڈ ایکسپیرینس سے مجھے پتا چلا کہ مجمع جو ہے وہ خود اس قسم کی حدیثیں بہت سن چکا، جس میں 7 پوائنٹ، 10 پوائنٹ، 25 پوائنٹ، 23 پوائنٹ، 22 پوائنٹ ہو، تو ایسی حدیثیں میں شارٹ کر دیتا ہوں۔ جابر کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک بہت ہی ایکسپینسو کپڑا، اناؤنسمنٹ ہو رہا ہے کہ فری ہے، جس کا دل چاہے لے جائے، اور لوگ دوڑ کے آ رہے ہیں۔ دیٹ مینس کہ لوگوں کو دل چاہ رہا، لوگوں کی ڈیمانڈ ہے، لوگ یہ کپڑا لینا چاہتے، لیکن ہر آدمی آنے کے بعد اپنی جیب سے ایک سیزر نکالتا، کپڑے کا ایک پیس کاٹ کے لے جاتا۔ جابر کہتے میں سوچتا ہوں کہ کتنا بے وقوف آدمی، کپڑا بھی خراب ہو گیا، اتنا سا پیس اس کے کس کام آئے گا، کس لیے لے کے جا رہا، چاہیے تو پورا لے جائے، نہیں چاہیے تو نہیں آئے، دوڑ کے آ بھی رہا ہے اور ایک چھوٹا سا پیس کاٹ کے لے گیا جو کسی کام نہیں آ سکتا، انڈر ویئر بھی نہیں بن سکتی ہے، اتنا چھوٹا سا پیس کاٹ کے لے گئے۔ جابر نے کہا مولا یہ میں نے کیا دیکھا؟ کہا یہ تم نے آخری زمانے میں اسلام کی ٹریجڈی دیکھی، دنیا کی سب سے قیمتی چیز اسلام، یہیں سے میری بات شروع ہوئی تھی، اور آخری زمانے میں لوگوں کا اسلام کا شوق ہوگا، 1 بلین آدمی آئیں گے اسلام کی طرف، مگر پورا اسلام کوئی نہیں لے گا، ہر آدمی ایک سیزر لے کے اسلام کو کاٹے گا، اتنا اسلام چاہیے جتنا اس کو سوٹ کر رہا، چاہے اتنا اسلام کسی کام نہیں آئے اور باقی اسلام اس کی وجہ سے بدنما ہو جائے، ہر آدمی کو اسلام اپنی نیڈس اور اپنی نیسیسٹیز کے حساب سے چاہیے۔ جو یورپ میں رہنے والے ایک لفظ جانتے ہیں ٹیلر میڈ، بہت پہلے یہ لفظ مرحوم آیت اللہ خوئی نے میرے ایک کوئسچن کے جواب میں بھجوایا تھا، مجتہدین اور مراجع سے آپ کراسپونڈنس کرتے، لیٹر جاتے، ریپلائی آتا، اور وہ یہ تھا کہ یہ میں نے اس سے پہلے بھی حجت امام بارگاہ کے اس ممبر پہ یہ ایگزامپل دی، لیکن بہت چھوٹی سی بات، اور وہ یہ کہ جب میں شروع میں مرحوم آغا خوئی کی تقلید میں آیا تھا، ڈائریکٹ تقلید، آج تو آغا سیستانی کی وجہ سے انڈائریکٹ میں آغا خوئی کے فتووں پہ باقی ہوں، لیکن جب وہ زندہ تھے اور میں براہ راست ان کی تقلید میں آیا تو اس وقت دنیا میں 2-3 ایسے انسٹیٹیوشنز تھے جو مومنین کرام کو بہترین جاب پرووائڈ کر رہے تھے، اور اس کی وجہ سے مومنین کرام کے بزنس بھی بہت بوسٹ کر رہے تھے، اور وہ تھے بینک، 2-3 بینک پاکستان میں اور پاکستان کے باہر ایسے تھے جسے پکے خالص 12 امامی شیعہ چلا رہے تھے، جاب بھی مل رہے ہیں لوگوں کو، لون بھی مل رہے ہیں بزنس مین کو، اور تمام مراجع کا فتویٰ کہ بینکنگ کا سسٹم حرام، پیسے رکھوانے کی پھر بھی رضا ہے،
जॉब करना हराम है, लोन लेना गुनाह है। तो अब मैं भी आपकी तरह का यूथ था, एक सवाल मैंने भेज दिया। मैंने कहा कि फतवा देते वक्त, अच्छा वर्डिंग मेरी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट वाली थी, आज से 40 साल पहले लोग वैसे ही बड़ों की रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन इन शॉर्ट ये मैंने कहा फतवा देने से पहले माशरे की नीड्स को भी देखा करें। अब ये 2 बैंक अनएम्प्लॉयमेंट के उस जमाने में इतने मोमिनीन को जॉब दे रहे हैं और इतने बिजनेसमैन को इसके बेनिफिट मिल रहे हैं, और आप कहते हैं कि ये हराम है। इस वक्त के हालात को देखकर ही सही थोड़ा सा फतवा अपना लीनियंट करे। जुमला ऐसा नहीं था, ये तो आज 21st सेंचुरी में लोगों ने मुझे बदतमीज बना दिया है, उस पर बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ बात की, वहां से जवाब आया। अच्छा वो सवाल के स्टाइल से समझ गए कि कोई बहुत ही छोटी एज का कम इल्म रखने वाला सवाल कर रहा, तो जवाब भी आया। जवाब ही आया, 2 जुमले आए थे। पहला जुमला के वी यानी वी मराजे, अपने मराजे के बारे में कह रहे हैं, हम मर्जे, वी आर नॉट द मेकर ऑफ शरीयत, हम शरीयत खुद नहीं बनाते हैं, हम शरीयत बताते हैं। तो जो कुरान और हदीस में आ गया हम वही आपको बताएंगे, अपनी तरफ से हम इसमें चेंज कर ही नहीं सकते। हराम मोहम्मद कयामत तक हराम है, हलाल मोहम्मद कयामत तक हलाल है। ना किसी यूथ को इख्तियार है, ना किसी इंटेलेक्चुअल को इख्तियार है, ना किसी आयतुल्लाह को इख्तियार है, ना किसी मर्जे को इख्तियार है कि उसमें कोई चेंज करे। पहली बात तो ये कही इल्मी बात कि हमारा काम शरीयत को एक्सप्लेन करना, हम शरीयत को बना नहीं रहे हैं, क्या आप हमसे डिमांड कर रहे हैं? यानी इन अदर वर्ड ये डिमांड अगर करना है तो जाके अल्लाह से करें या रसूल से करें, हमसे क्यों कर रहे हैं? और फिर एक एग्जाम्पल दी, कहा कि इस्लाम का और मोमिन का रिश्ता वो कपड़े का और पहनने वाले का रिश्ता नहीं है, वो पानी का और बर्तन का रिश्ता। एक होता है कपड़ा, आपने अच्छा यहां तो चूंकि रेडीमेड कपड़े होते हैं, लेकिन जो पहले जमाने में कपड़े खरीद के दर्जी के पास जाते थे और उससे सिलवाते थे, और कि अभी भी हमारे मुल्कों में यही होता, उसमें यह होता है कि हमने कपड़ा खरीद लिया, यहां मीटर चलता है कि गज चलता है, यार्ड मीटर, 3 मीटर 4 मीटर हमने कपड़ा खरीदा, दर्जी के पास टेलर के पास गए, कहा कि कपड़ा जो है वो हमको सी दो, वो हमारी हाइट देखेगा, वो हमारे बॉडी की साइज चेक करेगा, उसके बाद उसके एतबार से कपड़ा काटेगा। इस्लाम ऐसा नहीं कि इस्लाम आपके हिसाब से बनाया जाए। जी हमारे घर के अंदर औरतों का डोमिनेंस है, तो वहां ये मसला हो कि शौहर बगैर बीवी की इजाजत के जियारत पे नहीं जा सकता है, बुला के घर में शौहर का डोमिनेंस है, तो वहां मसला ये हो कि बीवी घर से बाहर नहीं निकल सकती, अपनी माँ से भी मुलाकात नहीं कर सकती। हमारे बच्चे को म्यूजिक का बड़ा शौक है, तो हमारे लिए शरीयत बनाई जाए कि इस घर के लिए म्यूजिक जायज है, उस घर के अंदर फला गुनाह होता है, ये नहीं होता। इस्लाम कपड़ा नहीं है कि आप लेके गए मर्जे के पास, चाहे वो ईस्ट का मर्जी हो चाहे वो वेस्ट का मर्जी हो, और आपने कहा कि भाई ये हमारा घर है, इसके एतबार से आप इस्लाम बना दीजिए। नहीं, इस्लाम का और मोमिन का रिश्ता पानी और बर्तन का रिश्ता। पानी की क्वालिटी है, जिस बर्तन में डालोगे पानी वैसा होता चला जाएगा, गिलास में डालोगे पानी गिलास जैसा होगा, लोटे में डालोगे पानी लोटा जैसा होगा, जग में डालोगे पानी जग जैसा होगा, बड़े कंटेनर में डालोगे पानी कंटेनर के हिसाब से हो जाएगा। पानी अपने आप को चेंज करेगा, बर्तन को चेंज नहीं करवाया जाएगा। ये मोमिन की खासियत है। मोमिन अपने आप को इस्लाम के हिसाब से चेंज करता चला जाएगा, इस्लाम से डिमांड नहीं करेगा कि जैसे हम हैं वैसा तुम बनते चले जाओ। ये मरहूम दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये मरहूम आयतुल्लाह उज़्मा आगा खुई ने 15 साल के एक बच्चे को समझाने के लिए एग्जाम्पल दी, मगर ये बेस्ट एग्जाम्पल है। मोमिन ईस्ट में हो कि मोमिन वेस्ट में हो, मोमिन दारुसलाम या सोंगिया या मुंबासा या नैरोबी में हो, या लंदन या न्यूयॉर्क या टोक्यो के अंदर, जैसा इस्लाम है उसके हिसाब से अपने आप को बनाना है। ये डिमांड ही इंतहाई नॉनसेंस कि वेस्ट के लिए अलग मर्जी हो और ईस्ट के लिए अलग मर्जी हो, और ये जुमला ही इंतहाई गलत। नहीं, ये भी मैंने सही बात नहीं कही, ये जुमला इंतहाई पेनफुल है रसूलुल्लाह के लिए। जब किसी ने ये कहा कि इस्लाम जो है ना, आज के जमाने में मौलाना बहुत डिफिकल्ट है। मौलाना आज के जमाने में लंदन में बैठ के
اپنے بچوں کی صحیح اسلامی ٹریننگ کرنا بہت مشکل ہے۔ مولانا یہ جو توضیح المسائل اسلامک لا میں لکھا، یہ حلال یہ حرام، آج ویسٹ میں اس پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ جب کسی نے یہ جملہ کہا یا کامنٹ پاس کیا تو خالی یہ نان سینس ہی نہیں ہے، یہ انتہائی پین فل ہے۔ کس کو تکلیف ہوتی ہے؟ رسول اللہ کو۔ اس لیے 3 سال پہلے حجت امام بارگاہ کی تیسری مجلس میں نے پوری 1 گھنٹے کی تقریر کی تھی، آج وہی بات 2 منٹ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، اس لیے کہ جب یہ شریعت بن رہی تھی، اب تو شریعت فائنل ہو گئی ہے غدیر خون کے میدان، لیکن جب شریعت پروسیس میں تھی، واجبات آ رہے تھے، حرام آ رہے تھے، اور اس وقت انہیں چینج کیا جا سکتا تھا۔ تو آپ ہسٹری میں واقعات پڑھیں کہ رسول اللہ بار بار اللہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، اور ریکویسٹ ہمارے یہاں ایک ہی حدیث مشہور، اس حدیث پہ بعض علماء کو تھوڑے سے ڈاؤٹس ہیں، وہ اپنی جگہ پر، لیکن حدیث ہمارے یہاں ایک ہی مشہور، یہ اسلام میں شروع میں 50 یا 50 نمازیں واجب، اور بعد میں انہیں شارٹ کر کے 5 کیا گیا، اور یہ کیا گیا رسول اللہ کی ریکویسٹ پر۔ اللہ نے 50 نمازوں کا آرڈر دیا تھا، اور رسول اللہ نے ریکویسٹ کر کے 50 کو 5 کیا۔ مگر یہ والی حدیث اتھینٹک ہو کہ نہ ہو، اس کے بعد والی حدیث ضرور اتھینٹک، اور وہ یہ کہ سنت نمازیں جب آ رہی تھی، 51 رکعت نماز کا جو ایک مسئلہ ہے، تو اصحاب رسول نے ریکویسٹ کی تھی کہ یا رسول اللہ آپ یہ نمازیں واجب کروا دیجئے، کیونکہ اتنی کم، اونلی 17 رکعت نماز، ہمارا دل سیٹسفائی نہیں ہوتا ہے، ہمارا دل چاہتا ہے اور نماز پڑھیں اور نماز پڑھیں اور نماز پڑھیں۔ سنت نماز کے لیے اصحاب ریکویسٹ کر رہے ہیں، پیغمبر کا جواب کیا تھا؟ الصلاۃ خیر و موضوع ومن شاء استقل ومن شاء استکثر۔ اللہ نے سب سے اچھی چیز نماز بنائی، جس کا دل چاہے زیادہ پڑھے، جس کا دل چاہے کم پڑھے، پابندی اللہ نہیں لگاتا لیکن کمپلسری نہیں کر رہا، اس لیے کہ آج تمہارے پاس ٹائم ہے، تم روزانہ 100 رکعت نماز بھی پڑھ سکتے ہو۔ میں تو آخری زمانے کے مومن کو دیکھ رہا ہوں جس کے لیے 17 رکعت نماز بھی مشکل ہو جائے گی، چنانچہ میں اس کو واجب نہیں کرواتا ہوں۔ پھر جو 17 رکعت واجب ہوئی تو 5 نمازیں آئیں۔ بہت ہی مشہور حدیث ہے، میرے پاس نہ ٹائم ہے نہ ہی میں کوئی ضرورت محسوس کر رہا ہے اس کی ڈیٹیل میں جانے پہ۔ ایک آخری حدیث، جب نمازیں آئیں، 5 نمازیں تو واجب ہو گئی، اس میں بھی رسول اللہ نے ظہر اور عصر کو ملا کے پڑھا، مغرب اور عشاء کو ملا کے پڑھا۔ لوگوں نے سوال کیا وائے، بھائی چلیں 17 رکعت نماز اللہ کے رسول نے اسی کو واجب رکھا، یعنی اللہ سے ریکویسٹ کر دی، تو یہ جو 5 ہے 5 تو پڑھیں، ملا کیوں رہے ہیں؟ پیغمبر نے کہا تم 5 نمازیں آج کل 5 ٹائم میں پڑھ سکتے ہو، میں آخری زمانے کے مومن کا خیال کر رہا ہوں جس کے لیے یہ 5 نمازیں الگ الگ پڑھنا بہت مشکل ہوگا۔ لِسَہُولَةٍ عَلَىٰ أُمَّتِي، میں اپنی امت کے لیے آسان شریعت لے کے آیا ہوں، مشکل شریعت لے کے نہیں آیا ہوں۔ روزہ ہر سال رمضان میں ایک حدیث آپ سنتے ہیں نا، میں اس کو شارٹ کر دوں۔ روزہ، پہلے روزہ کیا تھا؟ آپ مغرب کے وقت افطار کریں، پھر رات کو بھی کچھ نہیں کھا سکتے ہیں اور دن کو بھی نہیں، سحری نہیں تھی پہلے زمانے میں۔ روزے کا طریقہ بدلا گیا اللہ رسول اللہ کی ریکویسٹ پہ، کہا نہیں آخری زمانے کے مومن کا خیال کرنا، تم عرب کے لوگ سارا دن روزہ رکھ کے سو جاؤ، رات کو کام کرو، تمہارے لیے پرابلم نہیں۔ آخری زمانے کے مومن، خاص طور پہ لندن میں رہنے والا، پاکستان میں آج بھی روزہ بہت آسان، آپ پورا رمضان آفس میں نہ جائیے، کوئی پلٹ کے پوچھے کریں۔ ہمارے یہاں جتنے بزنس چلتے ہیں رات کے وقت زیادہ چلتے ہیں، دن کو کم۔ پورے عرب دنیا میں چلے جائیے جہاں جہاں اسلامی ملک ہے، پیغمبر نے کس کے لیے یہ فیسلٹی لی کہ ساری رات کھانے پینے آرام کی اجازت ملی؟ یہ آپ کے لیے لی ہے کہ جو ویسٹ میں رہ رہے ہیں،
جہاں آپ کو رمضان میں دن میں کام بھی کرنا، جہاں رمضان میں آپ کو جاب پہ بھی جانا، جہاں رمضان میں آپ کو اسکول اور کالج بھی جانا، جہاں آپ کے روزے کی وجہ سے پورا سوسائٹی کا سسٹم چینج نہیں ہوگا۔ پیغمبر نے آپ کا خیال کیا اور کہا کہ رات بھر کھانے کی پرمیشن ملے، سحری کا ریکمنڈیشن آ گیا، اور آپ کہتے ہیں مولانا یہ اسلام 21 سینچری میں تو نہیں چلے گا۔ جو رسول اللہ روزانہ اللہ سے ریکویسٹ پہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آخری زمانے کے مومن کے لیے کوئی چیز مشکل نہ ہونے پائے۔ آخری زمانے کا مومن رسول کے فوکس میں تھا۔ جب احکامات خدا آ رہے تھے، شریعت حلال و حرام، تو پیغمبر نے اپنے زمانے کے مومن کو فوکس میں نہیں رکھا، آپ کو فوکس میں رکھا ہے۔ آپ کا خیال کرتے ہوئے شریعت بنائیے، چاہے وہ مسئلہ حجاب کا مسئلہ، ورنہ عرب کے ماحول میں اس وقت عورت تو عورت، مرد بھی حجاب کیا کرتے تھے، ڈیزرٹ میں چلتے تھے، سینڈ اسٹارم چلتا تھا، چہرہ ہر مرد بھی چھپاتا تھا۔ آپ کی عورت کا خیال کیا کہ 21 سینچری کی عورت، مرد تو چھوڑو، عورت کے لیے بھی چہرہ چھپانا کتنا مشکل۔ چنانچہ حجاب کے اندر چہرے کا حجاب نہیں، ہاتھوں کا حجاب نہیں، تو واجبات سے لے کے حرام تک۔ اور جیسا میں نے جملہ 3 بار آج کی تقریر میں کہا، اللہ کرے کہ کوئی مسکنسپٹ نہ ہو، آدھی میوزک اگر حرام ہے تو آدھی میوزک حلال ہے، جسا پیغمبر نے ہمیں احکامات دیے، صرف آپ کو ذہن میں رکھ کر، آپ کو فوکس میں کر کے 21 سینچری کے لندن اور نیو یارک کے مومن کے لیے۔ اور یہی پلٹ کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ جو شریعت لے کر آئے، اٹس ویری ڈیفیکلٹ، یہ آج کے زمانے کے لیے تو نہیں، یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے، یہ کم از کم یہ ایسٹ کے لیے ہے اور ویسٹ کے لیے نہیں۔ اس سے بڑی احسان فراموشی کیا ہوگی؟ لیکن یاد رکھیے، یہ ایک فیبریکیٹڈ قسم کا ایکسکیوز، مرجع ایک مرجع ہے، وہ ایسٹ کے لیے بھی اور وہ ویسٹ کے لیے بھی۔ اسلام ایک اسلام ہے، وہ آج کے لیے بھی ہے، 500 سال پہلے کے لیے بھی اور 5 سینچری کے بعد کے لیے بھی۔ کیونکہ یہ والا ایکسکیوز، شریعت بہت مشکل ہے، اسلام بہت مشکل ہے، یہ آج کا نہیں ہے۔ جب آقا حسین کربلا جا رہے ہیں اور لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ میرے ساتھ جہاد میں حصہ لو، تو اس وقت بھی لوگوں کا یہی کہنا تھا، آقا یہ والا مسئلہ بہت مشکل ہے، یزید جیسے طاقتور حکمران سے ٹکرانا۔ اچھا، پھر زیادہ اس کی ڈیٹیل تو حبیب ابن مظاہر کے مصائب میں آتی ہے، لیکن ان شارٹ کہ پھر یہ کہ آقا حسین جب کربلا گئے تو لوگوں کی اگنورنس سے فائدہ نہیں اٹھایا کہ بھائی لوگوں سے کہتے چلو میرے ساتھ، بڑا فائدہ ہوگا، ہم یزید کو ہٹا کے خود حکمران بن جائیں گے، ہم تمہیں بڑی بڑی پوسٹ دیں گے، ہمارے ساتھ جانے والا اس کو دنیا کے اندر بڑے بینیفٹ ہوں گے۔ نہیں، ہر منزل پہ کہتے چلے کہ ہم مرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہر منزل پہ کہتے چلے کہ ہم اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہر اسٹیج پر یہ بتاتے ہوئے چلے کہ جو ہمارے ساتھ آئے گا اسے تیر اور تلوار کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے، جو ہمارے ساتھ آئے گا اس کی فیملی کو قیدی بنایا جائے گا۔ لوگوں کا جواب یہی تھا کہ آقا تو کیا ضرورت ہے، جب سارے مسلمان خاموش بیٹھے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم پروٹیسٹ کریں۔ آج یہی تو لوگ کہتے ہیں نا، مولانا ساری عورتیں بے پردہ، تو ہماری 4 عورتیں اگر ہر جگہ حجاب کر لیں تو کتنا awkward لگے گا اور کتنا مسفٹ ہوں گی اس معاشرے کے اندر۔ مولانا سب کے نوجوان یوتھ ویکینڈ کے اندر مثلا فلاں کلب میں جاتے ہیں، ہم اپنے بچے کو کیسے روک لیں؟ ہاؤ اٹس پاسبل؟ وہ کتنا مسفٹ ہوگا اس سوسائٹی۔ یہ آج کا جملہ نہیں ہے، یہ تو ایک ایکسکیوز ایسا ہے جو جھوٹا ایکسکیوز ہے، کھوٹا۔ آقا حسین کے زمانے میں لوگوں نے یہی کہا، آقا خالی آپ ہی تو نہیں ہیں، اتنے سارے اور مسلمان ہیں جو رسول اللہ کا زمانہ دیکھے ہوئے، سب خاموش، سب یزید کی بیعت کر رہے ہیں، آپ بھی خاموش ہو کے بیٹھ جائیے، کیوں اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو اور ہمیں رسک میں ڈال رہے ہیں؟ حسین کا میسج یہی تھا
کہ ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول کس بات پہ خوش ہے. یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ساری سوسائٹی کیا کر رہی. ڈو ایٹ روم ایز رومنس ڈو، یہ حسین نہیں ہے، یہ کربلا نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ دین محمد نہیں. دین خدا اور کربلا اس چیز کا نام جو صحیح ہے. چاہے تم اکیلے رہ جاؤ اپنی سوسائٹی میں، تمہیں اسی پہ عمل کرنا. کربلا میں آقا حسین کی کیا حالت تھی؟ میر انیس کے مرثیے کا پہلا مصرع، اور کہا جاتا ہے کہ مصائب کی ساری کتابوں سے زیادہ یہ ایک شاعری کا پہلا مصرع کافی ہے حسین کے مصائب کو بتانے کے لیے. آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی، اکیلے رہ گئے شبیر، تنہا رہ گئے شبیر، کوئی حسین کا ساتھ دینے والا نہیں ہے. مگر کسی منزل پر بھی حسین نے وہ پالیسی دی ہی نہیں. کون سی پالیسی؟ کہ جو سب لوگ کر رہے ہیں وہی تم بھی کرو، یا ایٹ لیسٹ خاموش ہو جاؤ. نہیں، نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو قربان کرنا بلکہ اپنی ساری اولاد کو قربان کرنا. کل سے مصائب ڈیٹ کے اعتبار سے آئیں گے، اور جو ہماری مجلس یسٹرڈے تھی وہ اسی لیے تھی کہ شب 2 محرم حسین کربلا پہنچے. آج کی مجلس مشہور مصائب سے ہٹ کرے، اس کے بعد انشاءاللہ فرام ٹمارو وہ راتیں ہیں جن کے مصائب سیٹ ہیں کہ کس رات کو کس کے مصائب پڑھنا. حسین نہ صرف یہ کہ خود جا رہے ہیں بلکہ اس طرح سے پورے گھر کو لے کے جا رہے ہیں کہ جب عبداللہ ابن عباس حسین کے فرسٹ کزن ہیں، حسین کے بچپنے کے دوست ہیں، اور مولا علی کے اسپیشل شاگردوں میں سے ایک، وہ آ کر کہتے ہیں کہ حسین تم کربلا جا تو رہے ہو، مگر مجھے معلوم ہے کہ وہ علاقہ عراق کا علاقہ کتنا بے وفا علاقہ. تو جاؤ، امام وقت ہو، میں نہیں روک سکتا، لیڈیز کو لے کے تو نہ جاؤ نا. ایسے علاقے میں اہل حرم تو نہیں جائے نا. تو حسین کا جواب کیا تھا؟ کیا ابن عباس جو جہاد میں کرنے جا رہا ہوں میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا جب تک میری زینب میرے ساتھ نہیں. ایک روایت مرحوم غلام عسکری صاحب اکثر پڑھا کرتے، شب عاشور بھی آپ سنیں گے، مگر ایک بار آج بھی سن لی. 28 رجب کا جب قافلہ چل رہا تھا اور فاطمہ صغریٰ کو یہ یقین ہو گیا کہ اب میں نہیں جا سکتی، تو اب صغریٰ کی آخری خواہش ایک ہی تھی، اور وہ کیا تھی کہ رباب کے پاس آئیں، اماں ذرا میرے چھوٹے بھائی اصغر کو میری گود میں دے دی. دیکھیے علی اصغر کی برتھ کو ابھی 2 ویک بھی نہیں ہوئے، اور یہ 2 ویک ایسے ہیں جس میں صغریٰ بیمار تھی، تو صغریٰ انٹینشنلی اور پرپزلی اصغر کے قریب ابھی تک نہیں آئی تھی. بیمار ہوں، نیو بورن ہے، پھر تو میرا بھائی ہے، میرے ساتھ ہی اس گھر میں رہے گا. لیکن جب صغریٰ نے دیکھا کہ آج سیپریشن اور جدائی ہو رہی ہے، تو باقی سب کو تو صغریٰ جانتی ہے، اصغر قریب آ کر کہا ماں اصغر کو میں نے ابھی تک دل بھر کے دیکھا بھی نہیں اور گود میں بھی نہیں لیا، اصغر کو میری گود میں دے دی. رباب نے اصغر صغریٰ کی گود میں دی، اور صغریٰ نے اصغر کے کان پہ منہ رکھ کے بس یہ کہہ دیا کہ بھائی اصغر سب مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو کیا تم بھی اپنی بہن کو چھوڑ دو؟ بھائی یہ سننا ہے، علی کا پوتا ہے علی اصغر. ایک بار صغریٰ کے سینے سے اس طرح چمٹ گیا کہ اب رباب نے بلایا اصغر ہم لوگ جا رہے ہیں، تاخیر ہو رہی ہے. اصغر نے صغریٰ کی گود نہیں چھوڑی. زینب قریب آئی، اصغر نے صغریٰ کی گود نہیں چھوڑی. ام کلثوم قریب آئی، حسین نے میسج بھجوایا زینب لیٹ ہو رہا ہے، تاخیر ہو رہی ہے. زینب نے کہا بھیا کیا کرے، اصغر نہیں مان رہا. حسین کمرے میں آئے، اصغر کو دیکھ کے صرف ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ سننا تھا. اصغر تڑپ کے بہن کی گود سے باپ کی گود میں آ گیا.
اور وہ جملہ یہ تھا کہ حسین کہتے ہیں اصغر بیٹا میں تجھے تیری بہن سے الگ نہ کرتا، لیکن جو جہاد میں کرنے جا رہا ہوں جب تک تو میرا ساتھ نہیں دے گا یہ جہاد کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اصغر مجھے کربلا میں تیری ضرورت ہے۔ بھئی یہ سننا ہے کہ اصغر بہن کی گود سے بابا کی گود میں آ گئے، بار بار پیغام دے رہے جہاد خالی حسین کو نہیں کرنا ہے، خاندان کی عورتوں کو بھی اس جہاد میں حصہ لینا، خاندان کے بچوں کو بھی اس جہاد میں حصہ لینا۔ بس عزاداروں میرے آخری دو جملے، اور یہ قافلہ چلا گیا۔ اب یہ قافلہ 2 محرم کو کربلا پہنچ گیا۔ کربلا میں مصیبتوں پر مصیبتیں آ رہی ہیں، پانی بھی بند ہوا، خیمے بھی ہٹائے گئے، چاروں طرف سے حسین گھیرے میں بھی آ گئے، مگر ایک دوسرے کو تسلی دینے والے کربلا کے سپاہی ہیں، وہاں کوئی اکیلا نہیں ہے۔ اکیلی تو حسین کی صغرا رہ گئی جس کا بابا چلا گیا اور اسے کچھ پتا نہیں میرے بابا پہ کیا گزر رہی ہے۔ ہاں 7 محرم سے صغرا پانی پیتی ہے تو پانی حلق اور گلے میں اٹکتا ہے، کھانا کھاتی ہے تو نوالا حلق سے نیچے اترتا نہیں ہے۔ صغرا خود پریشان ہے، ارے میں تو بیمار نہیں ہوں، آخر یہ کیا حالت ہے۔ یہاں تک کہ عاشور کا دن آیا، پہر کا وقت آیا، صغرا اپنے کمرے میں سو رہی ہیں، برابر میں ام سلمہ سو رہی ہیں۔ ایک بار ام سلمہ نے خواب میں عجیب منظر دیکھا، عاشورے کا دن ہے، پہر کا وقت ہے، ام سلمہ نے دیکھا 50 سال بعد رسول اللہ میرے خواب میں آئے۔ 50 سال پہلے رسول اللہ کی وفات ہوئی ہے، 50 سال بعد میرے خواب میں آئے، مگر عجیب حالت میں آئے، سر پہ امامہ نہیں ہے، ننگے سر ہیں، بال کھلے ہوئے ہیں، گریبان چاک ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور بالوں پر مٹی پڑی ہے۔ گھبرا کے کہا یا رسول اللہ آپ 50 سال بعد آئے اور اس حالت میں آئے، آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ رسول نے کہا ام سلمہ میں کربلا کے میدان سے آ رہا ہوں، اور جب میں وہاں سے چلا تھا میرے حسین کا کٹا سر نوکے نیزہ پہ بلند کیا جا رہا تھا۔ گھبرا کے ام سلمہ کی آنکھ کھلی اور تیزی سے اس الماری کی جانب گئی جس میں رسول اللہ کربلا کی مٹی دے کے گئے تھے۔ ایک بوتل میں کربلا کی مٹی تھی، الماری کھول کے بوتل نکالی، اب مٹی نظر نہیں آ رہی ہے، تازہ خون جوش مار رہا ہے۔ ہائے ام سلمہ کربلا کی مٹی کو خون بدلتے دیکھا، رونا چاہتی ہے، برابر سے صغرا کی آواز آئی نانی اتنا بتا دے میرا بابا کس حالت میں ہے، اور یہ کہہ کے صغرا کمرے میں آئی۔ نانی ابھی میں سو رہی تھی، خواب میں نے عجیب منظر دیکھا، میں نے دیکھا میرا بابا ہے، بابا کے ہاتھ پہ میرا ننھا بھیا علی اصغر ہے، علی اصغر کے گلے میں تیر لگا ہے، اصغر کا خون بابا کے چہرے پر ہے، نانی اتنا بتا دیجئے میرا بابا کس حالت میں ہے۔ ام سلمہ نے جلدی سے کربلا کی مٹی کو چھپانا چاہا، مگر صغرا کی نگاہ پڑ گئی، بے اختیار کا نانی اب کچھ نہ بتائیے گا، ارے مجھے پتا چل گیا میرا بابا مارا گیا، میرا اصغر بھیا مارا گیا، ارے میں یتیم ہو گئی۔ اور یہ کہہ کے صغرا نے دونوں ہاتھوں سے سر پیٹنا شروع کیا۔ عزاداروں باقی شہدائے کربلا کے مصائب آپ کل سے سنیں گے، آخری جملہ اس بچی کے لیے سن لیجئے۔ میں کہتا ہوں فاطمہ صغرا آج میں حجت امام بارگاہ میں ان سارے مومنین کی جانب سے، ان ساری مومنات کی جانب سے آپ کے دروازے پہ آ کے آپ کو پرسہ دیتا ہوں، شہزادی ہمارا پرسہ لیجئے، آپ کا بابا مارا گیا، آپ یتیم ہو گئی، لیکن شہزادی اگر گستاخی نہ ہو تو ایک جملہ کہہ دوں، اور وہ یہ کہ شہزادی آپ یتیم ہوئی مگر بابا کا ماتم تو کر لیا، ہائے بابا تو کہہ دیا، ہائے وہ کربلا کی یتیمہ سکینہ بابا مارا گیا، ماتم کی اجازت نہیں ہے، ہائے بابا کہتی ہے، کہیں سے تماچے لگتے ہیں، کہیں سے کوڑے پڑتے ہیں۔ خداوندہ مصائب سکینہ اور مصائب صغرا کا واسطہ آج کی مجلس میں آنسو بہانے والوں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، ان کی ساری دعائیں قبول فرما، اور ان مصائب کے انتقام کے لیے حسین کے وارث و بیٹے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ماتم حسین۔